میں نے سب کی سنی اور ہم نے ہر شے کو الگ سے دیکھا، ہم میں یہ بات جدا سے آئی۔ اگر کسی بھی واقعے کو ہم انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو آنکھیں پہلے سے چندھیائی بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے مختلف رنگوں کی اینکیں بھی لگا رکھی ہیں، تو ان کے پروسیسڈ ویژن کو آپ کی خدمت میں اگر پیش کر بھی دیا جائے تو اس کا نتیجہ سوائے آپ کے اور اپنے وقت کے ضیاع کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، مکھی پہ مکھی مارنے سے نہ مسائل کی تشخیص ہوتی ہے نہ ان کے حل کی طرف بات جاتی ہے۔ آپ سارے سن چکے ہیں، سارے میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں، واقعہ نارمل نہیں تھا، بہت یعنی اس حد تک ایکسٹرا آرڈینری واقعہ ہے کہ میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ریاست اور حکومت کے انتظام و انصرام کی جو بھی عمارت تھی اس کی بنیاد میں سے اس سیالکوٹ میں سری لنکا کے باشندے کو جلا دینے اور توہین رسالت کے، توہین مذہب کے الزام کے اوپر یہ غیر انسانی بربریت کرنے کے نتیجے میں اب وہ بنیاد میں سے پتھر سرک گیا ہے۔ جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، یہ واقعہ عام ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ نہیں تھا۔ یہ پتھر سرک گیا ہے، اور جیسے میں نے جسٹس شوکت صدیقی کے ظالمانہ سماعتوں کے دنوں میں ایک کالم لکھا تھا، تو اس میں نے ایک فقرہ یہ لکھا تھا، عرض کیا تھا کہ دھیرے دھیرے اترتا ہوا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے، اور آپ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست اور مختلف اداروں کے طور پر جو حرکتیں کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کے مشیت اور اس کی تقدیر کے سامنے آ کر، اس کی مالکیت کو جو آپ چیلنج کر رہے ہیں اپنے اعمال سے اور اپنے فیصلوں سے اور اپنی آئینی کھلواڑوں سے۔ آئین تو تم آئین کی لاش اٹھائے پھرتے ہو، لوگ حکومت کرتے ہیں فرمانوں سے، چوئی صاحب نے لکھا تھا۔ تو یہ جو آئینی کھلواڑ کر کر کے تو آپ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ٹیز کرنا لفظ بولا جائے گا یا نہیں، لیکن آپ اپنے حرکتوں سے وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب ہستی باری تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعارف نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ خدا کا نام لیتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، اس کو معاشرے میں مذہب کی طرح استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے، کیونکہ تعلق والے اپنے ٹھہراؤ اور اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ خدا پرست ہیں، یہ خدا کا خوف رکھتے ہیں اور یہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ وہ تو آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا، کسی موقع پہ بھی ثابت نہیں کیا۔ ایٹ لیسٹ پچھلے 50 سالوں میں آپ کا قومی کریکٹر گواہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ ڈھول جتنا مرضی پیٹتے رہیں، ڈھول تو آپ عشق رسول کا بھی پیٹتے ہیں، ڈھول تو آپ مذہب کے بھی، وہ یعنی اسلام پسند ہیں، آپ اسلامسٹ ہیں آپ بیسیکلی۔ لیکن جہاں جہاں اسلام اپنی کوئی خوبی اپنے وجود سے آپ کو پیش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، وہاں آپ کو موت پڑتی ہے، اور پڑی ہوئی ہے، عرصہ دراز سے 5 دہائیوں سے پڑی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جسٹس شوکت صدیقی کے دنوں میں جو میں نے لکھا تھا، وہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ دھیرے دھیرے اترتا ہوا عذاب اس لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں اس کا دھیما پن یہ بتاتا ہے کہ اب اس میں واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ جو خدا تعالیٰ کی شان سے لگا کھانے والی اور اس کے شایان شان موقع دینے والی صفت ہے، وہ تو اس کی سلونیس اور اس کا درجہ بدرجہ اترنا ہی بتاتا ہے کہ جہاں سے مرضی واپس ہو جاؤ، میں اب بھی واپس کھینچ لوں گا ہاتھ۔ لیکن وہ چونکہ ہر دفعہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے، مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی خدا تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنا اور اس سے ڈر جانا اور استغفار سے ندامت فیل کرنا، یہ واقعہ اگر ہو تو دھیرے دھیرے والا عذاب
نہیں آتا. وہ یک مشت والے ہوتے ہیں، آپ نے حرکت کی، آپ کو وہیں ٹائی پاٹ سزا مل گئی. مگر بحیثیت قوم آپ نے درجہ بدرجہ پکار کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے. میرا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ میں ثواب اور عذاب کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کا اہل بھی ہوں، لیکن جن چیزوں کو اپنی جان پہ بھگتتے اور اپنی ذات میں دیکھتے ہوئے 50 سال گزر گئے ہیں، ان کا پلس مائنس کچھ نہ کچھ تو انسانی ذہن اور انسان کے دل پر اثر کرتا ہے. اس کو جب دیکھا جائے تو آپ نے اپنی گدڑ ٹپوشیوں کے ذریعے یہ سمجھا تھا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں سے جو مرضی کرتے رہیں، اگر کوئی خدا ہوتا ہے جو آپ کے نزدیک بس اب خیالی سا ایک خیولہ ہے، تصور ہے، تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم خود ہی مطلب یہ بھی ہم کر لیں گے، وہ بھی ہم کر لیں گے. وزیر داخلہ کے جب وہ کالا کی گردان کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو ان کی منافقت سے کراہت آتی ہے کہ اگر یہ اس طرح کے حرکتیں کر کے اور جگہ جگہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں مجھ سے بڑا کون سپاہی ہے ختم نبوت کا اور فلاں کا اور عاشق رسول، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لینا دینا اس سے، آپ تو اکاؤنٹ سیٹل کر رہے ہیں. تو وہ جو باہمی اکاؤنٹ سیٹل کرنے والی فضا تھی جو حکومت، ریاست، مسلح افواج کے اداروں کے مختلف موقعوں پر فیصلوں اور ان کے انٹرونشن اور نہ انٹروین کرنا، ان چیزوں سے، اور پلس زرداریوں اور شریفوں اور عمرانی فیصلوں سے جو چیزیں سامنے آئیں، ان سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں، ہر چیز کا آپ کو خوف ہے، نہیں ہے تو آپ کو خدا کا خوف کوئی نہیں ہے. اب ہو چکا واقعہ، اور وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے. وہ آپ مطلب حیران نہ ہوں کہ وہ ویڈیو اس میں وزیر اعظم کا بھی بیان آیا، آرمی چیف کا بھی بیان آیا. آرمی چیف کا بیان اس لیے آیا کہ انٹرنیشنل واقعہ تھا اور سری لنکا کے ساتھ آپ کے لین دین چل رہا ہے، دفاعی معاہدے بھی ہیں، ان کو آپ اسلحہ بیچتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بہت ساری ڈیلز ہیں. ان کا بندہ اس طرح دن دہاڑے آپ مار دیں، لٹکا دیں اور اس کو زندہ آگ میں جلا دیں تو پھر بولنا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی حد تک. وزیر اعظم بول پڑے اور ساتھ یہ کہ جی وہ میں فلاں کو میں تمغہ شجاعت دے رہا ہوں. تمغہ شجاعت دینے کا یہ موقع نہیں تھا، یہ تو کچھ اور فیصلے کرنے کا وقت تھا. وہ ایک عادل ملک کو تمغہ شجاعت دینے سے ان معاملات کے کریہ المنظری میں کیا فرق آئے گا؟ اور میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. گئی